ہر باپ اور ہر ماں کے اوپر فرض ہے کہ اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کریں۔ انسان کو چاہیے کہ بچے کو اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق پر پالے، ورنہ یہ دنیا یقیناً فساد ہی فساد میں رہے گی۔ قیامت کا دن جب آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھے گا، تمہارے دست نگر ہم نے کچھ لوگوں کو دیا تھا، تم نے ان کا حق کیسے ادا کیا؟ جب گھر اس طرح کا ہوگا کہ ماں باپ الحمدللہ رحمت اور شفقت کا پیکر رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، تو بچے بھی اسی رنگ میں رنگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا ہے کہ اپنے بچوں پر رحم کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، آج میں عبد الباسط ایک بار پھر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس سیشن کے اپنے مقرر جناب وصی اللہ عباس صاحب کو دعوت دوں گا۔ شیخ کی پیدائش ہندوستان ہی میں ہوئی ہے۔ 1968 میں آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے گریجویشن کیا اور اعلیٰ تعلیم کا حصول جاری رکھتے ہوئے آپ نے جامعہ ام القری مکہ مکرمہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ جامعہ ام القری میں تفسیر، اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث کی تدریس کے فرائض انجام دیتے آئے ہیں۔ آپ کی نگرانی میں لاتعداد طلباء نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ آپ اس وقت ام القری یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ تقریباً 11 سالوں سے آپ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں مدرس کی حیثیت سے دروس دیتے آئے ہیں، جن میں صحیح بخاری کا عربی میں درس بھی شامل ہے۔ الحمدللہ شیخ کی گفتگو انتہائی مدلل ہوتی ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کتاب و سنت کا ترجمان ہوتا ہے۔ آپ کی ہر بات سلف صالحین کے منہج کی نمائندگی کرتی ہے۔ میں اپنے شیخ محترم کو دعوت دوں گا۔ آئیے ہم اپنے مہمان محترم کا استقبال کریں، جناب وصی اللہ عباس صاحب۔ وصی اللہ عباس صاحب، جو کہ اس سیشن کے پہلے مقرر ہیں، آپ کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ خواتین و حضرات، اولاد کی تربیت ایک انتہائی حساس اور اہم موضوع ہے، جس پر بار بار گفتگو ہوتی ہے۔ روز مرہ کتابیں تصنیف کی جاتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، لیکن تربیت کا جو صحیح مفہوم ہے وہی چیز کم سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج ہماری ساری تربیت کا محور جسمانی ہوتا ہے، جبکہ روحانی، اخلاقی، اعتقادی، اخلاقی اور سماجی تربیت ہمارے ذہنوں سے پورے طور پر اوجھل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے دیندار کم اور دنیا دار زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جاوید اقبال، جو کہ علامہ اقبال کے بیٹے ہیں، جب وہ لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں کی چمک دمک، وہاں کی زرق برق دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور مطالبات کی ایک لمبی لسٹ اپنے والد علامہ اقبال کے نام بھیجی، جس کے جواب میں علامہ اقبال نے ایک نظم لکھا اور جاوید اقبال کے نام روانہ کیا۔ اس کا میں 2 مصرع آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا وہ جام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میں اپنے مولانا محترم سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موضوع اولاد کی تربیت پر روشنی ڈالیں۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جیسا کہ ہمارے بھائی نے مضمون اور موضوع کا تعارف کرایا، میرے موضوع کا عنوان ہے تربیت اولاد، اولاد کی تربیت اور پرورش۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کی تربیت ظاہر نظر عقلی طور پر بھی اگر اسلامی نقطۂ نظر سے نہ دیکھا جائے تو ہر قوم کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ کسی بھی دین، کسی بھی دھرم سے آدمی تعلق رکھتا ہو، یقیناً وہ جانتا ہے کہ یہی اولاد، یہی نسل آگے چل کر کے پورے ملک کے نگہبان ہوں گے۔ اس وجہ سے ہر ایک اپنے طور پر جو مصلحت سمجھتا ہے اور جس طرح کی تربیت بچوں کے لیے مناسب سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم لوگوں کو کیا کچھ کرنا ہے، ہمیں اس کو اپنی طرف سے تراشنا نہیں ہے، ہمیں اس کا کھوج نہیں لگانا ہے، نہ تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو، جیسا کہ تاریخ، سچی تاریخ اور پھر قرآن سے منقول تاریخ انسانیت کی بتاتی ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور پھر ان سے ان کی بیوی، اور ان کے دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بھر دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ساتھ ساتھ بنی آدم کے دشمن شیطان کو بھی جنت سے اتارا اور کہا احبطا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى۔ جاؤ، اتر جاؤ، دونوں جن اور بنو آدم اتر جاؤ زمین میں، لیکن دیکھو تم سب کی ہدایت کے لیے میری طرف سے راستہ دکھانے کے لیے میری ہدایت آئے گی۔ جو شخص اس ہدایت کی اتباع کرے گا وہی کامیاب ہوگا، نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو شخص میری یاد سے، میرے قرآن سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قیامت کی دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بینا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اسی طرح میری نشانیاں اور میری ہدایتیں آئی تھیں، تم نے ان کو بھلا دیا تھا، ان سے اندھے بن گئے تھے، تو آج کے دن ہم نے تمہیں اندھا بنایا، ہم بھی تم کو بھول جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو تربیت اولاد سے جو متعلق اصل موضوع اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کیا کوئی ایسی نسل یہاں موجود تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے یا دور کر کے اس کرۂ زمین سے انسان کو بسایا۔ قرآن کی یہ شہادت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو پہلی مخلوق کی جانشین ہوگی، فرشتوں نے پہلے سے دیکھ لیا تھا اس مخلوق کو کہ اس نے اس دنیا میں فساد مچایا تھا، خون بہائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو فساد مچانا، خون بہانا پسند نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر عبادت ہی مقصد ہے تیرا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں حکمت جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے کہ وہ فساد کے بجائے اصلاح، خون بہانے کے بجائے انسان کی تکریم اور انسان کے خون کے بچاؤ کی کوشش کرے۔ جو قوم بھی یہ کام کرے گی اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ قوم ناپسندیدہ ہوگی، اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں عذاب چکھائے۔ آدم علیہ السلام آئے اور پھر الحمدللہ ان کی اولاد پھیلی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق رسولوں اور انبیاء کو بھیجا۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی آتا تھا کسی خاص خطے اور کسی خاص قوم کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا اور رہتی دنیا تک کے لیے یا ایھا الناس سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ قرآن کو اتارا اور کہا کہ یہی تمہارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اس انسان کو اپنی طرف سے کوئی بھی چیز جو دنیا کی مصلحت کی ہو یا آخرت کے مصلحت کی ہو، اگر اللہ کے اتارے ہوئے تعلیم کے خلاف ہے تو یقیناً نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں نہ آخرت میں اس کو پسند کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے طور پر اپنے بارے میں اس معنی میں آزاد نہیں کہ زندگی کے لیے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جیسا چاہے قانون بنائے اور جو عقیدہ چاہے رکھے۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce, Solution or problem? joint family system. Heaven or hell? Big fat evils have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش، الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف۔ الحاد کہتے کس کو ہے؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی؟ دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام۔ جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام، الحاد اور اسلام۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ کے احکام کی پابندی ضروری ہے، اگر اس کی پابندی نہ ہوئی تو یقیناً دنیا میں فساد ہی فساد ہوگا، جس طرح پہلی قوموں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس زمین کو خالی کر کے بنی آدم کو لا بسایا۔ اس لیے ہر فرد کو چاہیے کہ اللہ کی احکام کی پابندی کرے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ہم تعلیمات بھیجیں گے تو معلوم ہوا کہ یقیناً تعلیم ہی انسان کے اخلاق کو بناتی ہے۔ جس طرح کی تعلیم ہوگی اسی طرح آدمی بنے گا اور بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے، اس حالت میں تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
جو قانون بتایا اور جو قانون بنایا وہ یہ کہ ہر شخص علم سیکھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وہ آیت تھی جس کو ہم سب پڑھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس انسان کو حکم دیا، پیارے رسول کے بعد جتنی دنیا میں لوگ آنے والے ہیں سب کو فرداً فرداً حکم ہے کہ پڑھو۔ پڑھنے کا معنی صرف یہ نہیں کہ لکھ کر کے دیکھ کر کے پڑھو، پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ علم کسی طرح لینا ہے، چاہے وہ تلقی کسی کی زبان سے لے کر کے یا کتاب دیکھ کر کے۔ اللہ کی کتاب تو علم کا خزانہ ہے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تمام دنیا اور آخرت کے علم کا خزانہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گویا سب سے پہلے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس قرآن کو پڑھو اور علوم بھی پڑھو، لیکن تمام علوم کو تمہیں اللہ رب العزت ہی کے نام سے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہی کے نام سے جب انسان پڑھے گا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے علم کو فساد کے لیے اس دنیا میں استعمال نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اور سچی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی علم پڑھا الحمدللہ، لیکن اللہ کے نام سے پڑھا۔ انہوں نے سب کچھ ایسی چیزیں تیار کی جن سے بہت کچھ فساد مچایا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ان ہتھیاروں سے اور ان اسلحہ سے امن قائم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے جنگ کرو حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، دنیا میں جنگ نہ رہے، جنگ کے ہتھیار ختم ہو جائیں۔ اسلام اگر بجنگ آمد تو صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں امن پیدا ہو، وہ خود سے کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ دفاع کے لیے اور پھر لوگوں کے فسادات کو روکنے کے لیے۔ اللہ کا یہ قول حتیٰ تضع الحرب اوزارہا بہت ہی معنی خیز قول ہے۔ اللہ کے تمام اقوال، پیارے رسول کے تمام اقوال یقیناً بہت معانی کے جامع ہوتے ہیں۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، غایت اور نہایت یہ ہے کہ پھر جنگ نہ ہو، دنیا میں خون نہ بہایا جائے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کی عزت ہو۔ بچے کی صاف شفاف عقل، یقیناً دنیا جانتی ہے کہ شیشے کی طرح ہر چیز سے صاف ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں جانتا۔ اللہ نے خود کہا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کوئی چیز اس پہ لکھی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھ کر کے پھر اللہ کی دنیا میں تم جیو اور اللہ کی دنیا میں امن قائم کرو۔ اس کے کان، اس کی آنکھیں ہر چیز سے بیگانہ ہوتی ہیں، پیٹ سے نکلتا ہے، صرف پیٹ کے ماحول سے مانوس تھا، اب دنیا کی ہر چیز اس کو بیگانہ لگتی ہے۔ اس وجہ سے پیٹ سے نکلتے ہی چیخنا شروع کرتا ہے، چلانا شروع کرتا ہے، شیطان چونکا لگاتا ہے، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو ستائیں گے ہی ہر وقت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان سب سے پہلے چونکا لگاتا ہے، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا، پھر وہ چیخ مارتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی چیخ نہ مارے تو اس میں کمی ہوگی، شیطان ہماری خدمت کر رہا ہے گویا۔ لیکن اگر اس بچے کو شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور کیا جائے شیطان کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، تو انشاءاللہ شیطان پھر اس کو نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کی طرف جس طرح اشارہ فرمایا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا اور کسی مذہب کے پابند بنا دیں۔ اسی طرح اگر وہ ان سب مؤثرات خارجہ سے اگر وہ پاک رہا تو انشاءاللہ فطرت اسلام پر پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا ہے کہ اپنے بچوں پر رحم کرے۔ اس رحم کا تقاضا یہ ہے، جیسا کہ ہمارے اناؤنسر بھائی نے اشارہ فرمایا، کہ ہم اس کی روحانی تربیت بھی کریں، صرف جسمانی تربیت کی طرف ہم خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت پیدا کیا، جیسا کہ حدیث شریف میں اس میں سے ایک رحمت اس دنیا میں نازل فرمائی ہے، جس سے تمام مخلوقات ایک دوسرے پر، یہاں تک کہ گھوڑی جیسا کہ روایت میں آتا ہے، اس کا بچہ اگر اس کے پیر کے نیچے پڑ جائے تو پیر اٹھا لیتی ہے اسی رحمت کی بنا پر۔ تو گویا اس رحمت کا تقاضا یہ ہے
کہ اس کے مصلحت میں انسان سوچے، اور یقیناً اس کی مصلحت یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کو اللہ کی پہچان کرائی جائے۔ ہر ایک بچے کو اس دنیا میں کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے، سب سے پہلے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں اشارہ ہے فَأَبَوَاهُ يَحْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ۔ لیکن اگر ایسا بچہ ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں، یتیم پیدا ہوا یا ماں باپ ایسی حالت میں مر گئے کہ ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، تو پھر عام جو اس کے رشتہ دار ہیں ان میں سے جو سب سے قریب ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی تربیت کریں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق السلطان ولی من لا ولی لہ، حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ جس طرح ایک ماں باپ بچے کو پالتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلامی شریعت اور اسلامی احکام کے اوپر، اسی طرح اس کی تربیت کرے۔ جو شخص اللہ رب العزت پر یقین رکھتا ہے یقیناً اور پھر آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو اس کو کم سے کم یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو جس طرح ہم دنیا میں اس کے لیے اچھے سے اچھی سوچ میں اور اچھے سے اچھے طریقے میں رکھنے کے لیے اچھی طرح سوچتے ہیں کہ کون سی پڑھائی اس کو کرانی ہے اور کس کام کو سکھانا ہے، اسی طرح سب سے پہلے اللہ کی پہچان اس کو کرائے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنی ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیا ہر شخص قرآن اور حدیث کا متخصص اسپیشلسٹ ہو؟ نہیں، طلب العلم فریضۃ کو ہمیں اس معنی میں سمجھنا ہے جس معنی میں ہمارے اسلاف نے سمجھا۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ پیارے رسول نے صحابہ کرام کو کس لیول کا علم، عام صحابہ کرام کو کس لیول کا علم سکھایا۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیارے رسول کے پاس آئے اور ہم نوجوان تھے، 20 یوماً 20 دن پیارے رسول کی خدمت میں بیٹھے۔ پیارے رسول ہم پر رحیم اور شفوق تھے۔ جب دیکھا کہ ہم اپنے اہل و عیال کی طرف اشتیاق کرنے لگے، وہاں جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ ہم نے اپنے پیچھے کن کو چھوڑ رکھا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ ہم نے کسی نے بیوی چھوڑ رکھا ہے، کسی نے بھائی چھوڑ رکھا ہے، کسی نے ماں باپ چھوڑ رکھا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، وعلموہم، اور ان کو سکھاؤ۔ 20 دن کی تعلیم میں ان کو جو کچھ سیکھا تھا انہوں نے ان کو مکلف کیا کہ جا کر کے سکھائیں، اور پھر جب صلاۃ کا وقت آئے تو تم میں سے ایک اذان کہے اور تم میں سے بڑا صلاۃ کا امام ہو۔ صلاۃ یعنی نماز۔ ہمیں چاہیے، میں بار بار یہ کوشش کرتا ہوں کہ اسلامی ارکان کو عربی زبان ہی میں ہم رواج دیں، جس طرح ہم حج کو حج کہتے ہیں اور اسی طرح زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، تو ہم توحید لا الہ الا اللہ، شہادت لا الہ الا اللہ، اسی طرح صلاۃ کو صلاۃ کہیں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہیں، اور حج کو وزٹ نہ کہیں، اسی طرح روزہ نہ کہیں، صوم کہیں۔ تو بہرحال صلاۃ کا پابند ان کو کرایا اور کہا کہ دیکھو تم میں سے بڑا آدمی صلاۃ پڑھائے۔ کیوں؟ کیونکہ سب 20 دن بیٹھے اور سب ایک ہی لیول کا علم انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم ایک عوام کی حیثیت سے ہمارے اوپر کس لیول کا علم فرض ہے۔ جس لیول کا علم فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو جان لیں، جو قبر کے 3 سوالات پر مشتمل ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ انسان مر کر کے جاتا ہے، قبر میں دفن ہوتا ہے یا کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے 3 سوالات کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اگر اس نے ان سوالات کی روشنی میں زندگی گزاری ہے تو اس کو جواب کی توفیق ہوگی، ورنہ یقیناً اس کی توفیق نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا سوال ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رب کے بارے میں جاننا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کی کیا صفات ہیں، اللہ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ یقیناً ہم بچوں کو اس کی تلقین نہیں کرتے ہیں۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، دین اسلام کے عام پوائنٹ کیا ہیں اور اس کے عام احکام کیا ہیں، اس کو سکھانا ضروری ہے بچے کو۔ من نبیک، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا پابند کیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جس رسول کو بھیجا تو اس غرض سے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اتباع کی جائے۔ پیارے رسول ہمارے مقتدی، ہمارے اسوہ اور ہمارے پیشوا، ہمارے امام ہیں۔ ہم ان کی تعریف اس طرح کریں کہ آپ ہی کی زندگی کی روشنی میں
ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے۔ ایک عام معلومات ہو پیارے رسول کی توقیر اور تعظیم کا، پیارے رسول کا نام آئے تو ہر شخص پر فرض ہے کہ پیارے رسول پر صلوات پڑھے، بچے کو بھی اس چیز کو سکھائیں یقیناً۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم آج کل دین کے مبادئ کو سکھانے کے بجائے سب سے پہلے بچے کو مشنری اسکول میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں جس ماحول میں رہنا ہے اس ماحول کے لیے بھی بچوں کو تیار کریں، لیکن سب سے پہلا فرض ہوتا ہے کہ اس کو دین کے مبادئ کو سکھائیں،